ریاستی وقف بورڈ تلنگانہ کا عملہ وقف املاک کی تباہی میں اہم رول ادا کر رہا اور قابضین سے لاکھوں روپے رشوت لے کر زمینوں کی بربادی کا موجب بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال حمید اللہ نگر شمس آباد کی مسجد قطب شاہی اور اس کے تحت قیمتی اراضی جس کی زمین کے لیے وقف بورڈ کا عملہ ایک شخص کے نام پر تولیت نامہ وقف بورڈ سے منظور کروانے کا جھانسا دے کر 40 لاکھ روپے بطور رشوت حاصل کیا، جس میں اسٹیٹ سیکرٹری سپرنٹینڈنٹ اور رنگا ریڈی ضلع کا انسپکٹر راز طور پر ملوث پایا گیا۔ جب رشوت دینے والے شخص کے نام پر تولیت نہیں کی گئی تو وہ شخص سابقہ چیئرمین کے سامنے دستگیر نامی شخص کا ویڈیو پیسے لیتے ہوئے دکھایا گیا، جس پر اس وقت کے چیئرمین نے اس دستگیر نامی جو سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دستگیر نامی شخص نے سیکرٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم کو مزید 9 ملازمین جو رشوت خوری میں ملوث تھے ان کے نام پیش کیے اور خود اپنی ملازمت سے استفادہ دے دیا۔ سیکرٹری اقلیتی بہبود نے اس کیس کی تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی خواجہ معین الدین کو یہ فائل روانہ کی، لیکن قریب 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک ان خاطیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، چیئرمین وقف بورڈ اور ڈی ایس پی خواجہ معین الدین سے جب اس کیس کے بارے میں کارروائی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیا گیا، جس پر صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے دہلی کا دورہ کرتے ہوئے راست سیکرٹری سینٹرل وقف کونسل دہلی سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ وقف بورڈ کی مجہول کارکردگی اور وقف املاک کی تباہی پر وقف بورڈ کی خاموشی، وقف بورڈ ملازمین کی رشوت خوری پر وقف بورڈ کی پشت پناہی اور اوقافی قبرستانوں میں منمانی رقومات کی وصولی اور قبروں کو مسمار کر کے کمرشل کمپلیکس کی تعمیر کی کوشش اور درگاہوں میں کانٹریکٹروں کی جانب سے جبرن رقومات کی وصولی اور وقف بورڈ کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف سیکرٹری سینٹرل وقف کونسل شادان زیب خان کو واقف کرواتے ہوئے تلنگانہ وقف بورڈ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے اقدامات پر زور دیا، جس پر سیکرٹری سینٹرل وقف کونسل دہلی نے اس وقت چیئرمین وقف بورڈ تلنگانہ یلا خان اور ای او سے راست ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے 9 ملازمین وقف بورڈ کے خلاف جلد سے جلد سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ سیکرٹری سینٹرل وقف کونسل دہلی شادان زیب خان نے تیقن دیا کہ وہ اس کیس کو چیئرمین سینٹرل وقف کونسل دہلی اسمرتی ایرانی کے سامنے رکھیں گے اور تلنگانہ وقف بورڈ کے لیے سخت ہدایت جاری کریں گے۔ اس موقع پر محمد سراج خان اور محمد عبدالرحیم بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سینٹرل وقف کونسل دہلی میں تلنگانہ وقف بورڈ کے تعلق سے ہم ایک یہاں پر میمورنڈم پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ سینٹرل وقف کونسل کے سیکرٹری جناب شادان خان صاحب تقریباً ہمارے سے ہم سے 2 گھنٹے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تلنگانہ میں جو وقف پراپرٹی کی جو بربادی ہو رہی ہے اور قبرستانوں پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا ریاستی وقف بورڈ تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لبے شہر افضل گنج قبرستان میں 1000 سے زائد جو نا خبروں کو مسمار کر دیا گیا، لیکن وقف بورڈ بھی ابھی تک تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کا عملہ نیچے سے اوپر تک لاکھوں روپے رشوت لیتے ہوئے قابضین کی جو نا مدد کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں حمید اللہ نگر شمس آباد کی 19 ایکڑ زمین کے تعلق سے 40 لاکھ روپے رشوت لی گئی اور 9 افراد کے نام سیکرٹری اقلیتی بہبود کو دیے گئے اور وہاں سے انکوائری کے لیے وقف بورڈ میں اپلیکیشن وہ فائل آئی، لیکن 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، ابھی تک اس کے تعلق سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ہم یہ تمام باتیں لے کے سینٹرل وقف کونسل دہلی میں جناب شادان زیب خان صاحب جو سیکرٹری ہے ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اسی وقت ہمارے ریاستی وقف بورڈ کے سی او اور چیئرمین صاحب سے فون پر بات چیت کی اور انہوں نے 9 خاطی افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ میں یہاں پر تمام تلنگانہ کے مسلمانوں سے اور ہمارے بھارت کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کی تباہی تمام مسلمانوں کی تباہی ہے۔ وقف املاک کی حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنی جائیداد کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تمام وقف املاک چلی جائے گی۔ ہمارے ریاست تلنگانہ میں درگاہوں میں لوٹم لاٹھی کا بازار گرم ہے اور قبرستان میں ایک قبر کی قیمت 1.5 تا 2 لاکھ روپے وصول کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا وقف بورڈ تماشائی بنا ہوا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وقف بورڈ کا عملہ خود جو نا رشوت خور ہے اور لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔ اگر وقف بورڈ کے عملے کی ان کی املاک کی اگر انکوائری کی جائے
तो हर जो ना मेंबर के पास, हर जो है ना मुलाजिम के पास करोड़ों रुपए की जो है ना जायदादें उनकी जो है ना निकलेगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी रियासती सरकार तेलंगाना की वो भी तमाशाई बनी हुई है। हमारा वक्फ बोर्ड आंखें बंद किए हुए हैं। इसलिए हमको सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हम यहाँ पर आकर तमाम बातें यहाँ पर पेश किए हैं और हमारे सेक्रेटरी जनाब शाहजान ज़ैब खान साहब ने कहा कि चेयरमैन ऑल इंडिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हम जो है ना इसको रुजू करेंगे।